نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھتے ہیں کون سی دو نسلیں سٹارٹ ہوئی اور اس کے بعد شیطان نے کس طرح سے ان کے اندر فحاشی کو پھیلایا اور بت پرستی کو پھیلایا۔ اس سے پہلے ان کے اندر جو ہے وہ نیک اور صالح لوگ تھے، اور ساری لوگ جو تھے وہ ایک ہی امت تھے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے کہ سارے لوگ سب سے پہلے ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں ان میں اختلاف پیدا کر دیا گیا۔ تو یہ ایک شیطان نے، ابلیس نے ان کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اختلاف پیدا کیا، کن چیزوں کے ذریعے سے اور کن چیزوں کو اس نے فروغ دیا، جس سے ان کے آپس کے تعلقات بھی خراب ہوئے اور اختلاف بھی پیدا ہوا، اور بت پرستی جو ہے وہ بھی، اس کا بھی آغاز ہو گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے، ان کی نسل کے دو قبیلے تھے ان کی اولاد میں سے، اور وہ یا دو نسلیں تھیں۔ ایک نسل وہ تھی جو سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتی تھی، جبکہ دوسری نسل جو تھی وہ پہاڑوں میں سکونت پذیر تھی۔ جو قبیلہ پہاڑوں میں رہتا تھا اس کے مرد بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے، اور عورتیں جو تھی وہ بد شکل اور بد صورت تھی، اور اس قبیلہ کے مرد جو تھے وہ عورتوں سے بہت زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اور جو قبیلہ سرسبز وادیوں اور ہموار زمین میں رہتا تھا اس کا حال اس کے برعکس تھا۔ اس کی عورتیں ایسی حسین و جمیل تھی کہ کوئی آدمی ان کے حسن کی وجہ سے انہیں غور سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور مردوں کا حال اس کے خلاف تھا کہ اتنے ہی زیادہ بدصورت اور بد شکل تھے کہ جو خوبصورت حسین و جمیل عورتیں تھیں وہ ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اس عجیب فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اس نے سوچا کہ میں ان کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا کرتا ہوں اس بنیاد پر، اور ان میں بے حیائی کو پھیلاتا ہوں۔ چنانچہ ایک دن وہ ہموار زمین والے لوگوں میں سے ایک شخص کے پاس آیا مزدور کی شکل میں، تو اس شخص نے اس کو اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے مزدوری پر رکھ لیا۔ تو ایک دن جو ہے وہ ابلیس اپنے ساتھ ایک باجا لے آیا، اور اس نے اس کی آواز ایسے نکالی جیسے چرواہوں کے باجوں کی آواز ہوتی تھی، اور اس نے اسے بلند آواز سے اس کو بجانا شروع کر دیا۔ تو پہاڑوں سے رہنے والے جو لوگ تھے وہ اتر کر ادھر سننے کے لیے آ پہنچے۔ تو جب ایک شخص نے یہ آواز سنی تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنے علاقے میں پہاڑوں میں گیا، اور باقی لوگوں کو بھی اکٹھا کر کے وہاں لے آیا، اور وہاں ایک میلے کا سا سما لگ گیا۔ تو پھر ہر سال جو ہے وہ لوگ وہاں جمع ہونے لگے، اور اس کو عید کا دن یا میلے کا دن جو ہے اس کو مقرر کر لیا، جس میں سرسبز وادیوں کی عورتیں بھی اپنے حسن و جمال کے ساتھ آتی تھی بن سور کر، اور اسی طرح سے پہاڑی علاقوں کے مرد جو تھے وہ بھی آتے تھے۔ تو اس طرح سے جو خوبصورت مرد تھے خوبصورت عورتوں کی طرف جو ہے وہ بےتابی کے ساتھ انہوں نے ان سے اختلاف جو ہے وہ بڑھانا شروع کیا۔ تو اس طرح سے ان کے اختلاف سے آپس میں بے حیائی جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئی، اور شیطان جو تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے آسمان کی قسم اٹھائی کہ میں صالحین اور مومنین کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ قابیل کی اولاد زیادہ ہوئی، اور گناہ اور نافرمانی کے کام بھی ظاہر ہونے لگے، اور زمین میں فساد پھیلنے لگا۔ ابلیس اور اس کے کاردے اپنا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتے رہے، اور پھر بلا جھجک ان کی دعوت کو وہ قبول کرنے لگے، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا جو درمیان والا زمانہ ہے وہ ایمان اور فساد سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ جو لوگ اس وقت ایمان کی دولت سے سرفراز تھے وہ نیک اور صالح تھے، اور ان میں سے چند کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: ود، یعوس، یعوق، سوا اور نصر۔ یہ قوم کے صالح لوگ تھے، لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے۔
کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے ہوئے، ان میں سے 20 لڑکے تھے اور 20 لڑکیاں تھیں، جو کہ ان میں سے جو زندہ رہے وہ حابیل اور قابیل اور ود تھے، اور پھر ود کو جو ہے وہ شیس بھی کہا جاتا ہے، نیز ان کو ہبت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ بھائیوں نے ود کو اپنا رئیس اور سردار بنا رکھا تھا۔ ود کے ہاں پھر سوا، یعوق، یاغوس اور نصر نامی بچے پیدا ہوئے۔ تو ان کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ نیک اور صالح لوگ تھے، اپنی قوم کے بڑے محبوب تھے، لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی تو لوگ ان کی قبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے، اور ان کی قبر بابل کی زمین میں تھی۔ لوگوں کو ان کی وفات پر شدید صدمہ پہنچا اور وہ تسلسل کے ساتھ اس کی قبر کی زیارت کرنے لگے۔ ابلیس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ ان کو جزا و فضا کے عالم میں مبتلا پایا، تو اس نے چاہا کہ میں ان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہوں، چنانچہ وہ انسان کی شکل میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اس شخص کی وفات سے بے حد صدمہ پہنچا ہے، تو کیوں نہ میں تمہیں ایک صورت جو ہے وہ بنا دوں، پھر تمہاری مجلس میں وہ رہے گی جسے تم دیکھ کر اسے یاد کرتے رہو گے۔ لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چنانچہ ابلیس نے بدھ جیسا ایک بت بنایا اور لوگوں نے اس بت کو اپنی مجلس میں رکھ لیا، اور لوگ اس بت کو مقدس جو ہے وہ سمجھنے لگے اور صبح شام اس کو یاد کرتے تھے۔ جب ابلیس نے ان کی یہ حالت دیکھی اور ان کی گمراہی سے کچھ مطمئن ہو گیا، تو ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کہنے لگا، کیا تمہارے ہر گھر کے اندر اس طرح کی ایک مورتی نہ بنا دوں؟ وہ مورتی جب آپ اپنے گھر میں ہوگی، آپ کے گھر میں، تو تم اسے دیکھ کر اسے یاد کر لیا کرنا اور اس کی پوجا جو ہے وہ کر لینا۔ تو سب نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے جو صالح شخص ود تھا، اس کو جو ہے وہ بت بنا کر اور مورتی کی شکل دے کر جو ہے اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیا اور اس کی پوجا کی جانے لگی۔ جب وہ نسل گزر گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو اس طرح سے بنی آدم میں بت پرستی کا رواج شروع ہو گیا، اور اس طرح انہوں نے بتوں کی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی۔ تو اس طرح سے یہ بت جو تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں تھے وہی اس کے بعد عرب میں آ پہنچے۔ مثلا ود جو تھا دومت الجندل میں بنی کلاب کا بت تھا، سوا قبیلہ حدیل کا بت تھا، اور یغوث جو تھا قبیلہ مراد، اور پھر مقام جرف جو ہے اس میں بنی غطیف جو تھے ان کا بت تھا، اور یعوق جو تھا وہ ہمدان کا، اور نصر آل ذی کلا کے قبیلہ حمیر کا بت تھا۔ یہ سارے قدیم جو ہے عرب قبائل ہیں، یہ نیک لوگوں کے قدیم اسماء ہیں جو نوح علیہ السلام سے قبل اس زمین پر آباد تھے۔ تو شیطان نے ان کو بت بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ قرآن پاک میں بتایا جاتا ہے کان الناس امتاً واحدہ، کہ اس سے پہلے جو زمانہ تھا اس میں سب لوگ جو تھے وہ ایک ہی طریقے پر تھے۔ پھر شیطان نے ان کے اندر جو ہے بے حیائی کو پھیلایا اور بت پرستی کو پھیلایا، اور اس طرح سے بے حیائی کا آغاز ہوا اور بتوں کی پوجا کا آغاز ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔